اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، میں آج آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں جہیز دینے پر کہ صاحب حضور بھی دیے نا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز، اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے بیٹیوں کو دینے کی۔ جو ذمہ داری باپ کی ہے وراثت دینے کی وہ نہیں دیں گے۔ ایسے کئی مسائل اس وقت سامنے آئے ہیں کہ ایک صاحب بولنے لگے، انہوں نے اپنا فتویٰ میرے پاس بھیجا کہ بچی کے نکاح کے موقع پر سارے ساز و سامان کے ساتھ ہر قسم کے مطالبات کے ساتھ پورا نکاح کر دیا، اب وراثت میں اپنی لڑکی کو نہیں دینا چاہتا ہوں، کیا اسلام میں مجھے اس کی اجازت ہے؟ بھائیوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صاحب بہن کو کر کے دے دیے، پورا شادی کے موقع پہ سب دے دیے، معاملہ ختم، اب وراثت میں ہمارا حصہ ہے۔ حرام ہے، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی اگر بہن کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ اگر نہیں دیا جائے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے تقسیم کی ہے، مردوں کو ڈبل اور عورتوں کو سنگل۔ اگر بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا اللہ کے پاس ظالم شمار ہوں گے۔ جو کرنا ہے وہ کام ہم نہیں کریں گے اور جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے متعلق حضرت علی کو فرمایا کہ میں نے اتنے مہر کے عوض یہ نکاح تمہیں کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضور کی تربیت اور پرورش میں تھے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، تو حضرت جعفر کی پرورش حضرت عباس نے کی اور حضرت علی کی تربیت حضور نے اپنے پاس کر لی۔ حضرت ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے حضور کے پاس پلے بڑھے۔ حضرت علی کی ساری ذمہ داری حضور کی تھی، تو حضور نے جو جہیز دیا وہ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا بلکہ حضرت علی کی ضرورت کا سامان بنا کر دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، اور کیا جہیز دیا کبھی ہم نے سوچا؟ حضرت علی حضور کے گھر میں پلتے تھے، حضرت فاطمہ حضور کے گھر میں پڑھتے تھے۔ اب جب دونوں الگ ہوں گے، دونوں کے رہن سہن الگ ہوگا، دونوں کا گھر جب الگ ہوگا، تو اس کی تیاری کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساز و سامان تیار کر کے دیا۔ ایک بستر دیا، ایک چکی دی، ایک پانی کا گھڑا مشکیزہ دیا، اور کیا دیا؟ اور اس کو ہم دلیل بنائیں گے کہ اللہ کے نبی نے بھی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، تو یہ سوائے جہالت کے کوئی اور بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا آگے بات کرنے کی، ورنہ میرا ارادہ تو تھا کہ ایک ایک رسم پہ میں بات کروں، بات چیت پہ جیسے میں نے شروع کیا، لیکن جیسے گھڑی پہ نظر پڑی تو پھر میں نے فوری اپنی بات کو سمیٹا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لائیں، جس چیز کی ضرورت ہے، جس کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا، ہم وہ کریں۔ آپ اپنی لڑکی کو ضرور دیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ضرور دیجئے، لیکن ایسا دیجئے جو اس کے فیوچر میں اس کو فائدے کی چیز ہو۔ دکھاوا کر کے، شوف کر کے، لوگوں کے سامنے اپنی اینٹ دکھا کے، کھانے کے اوپر بھی اتنے واہیات قسم کا اسراف، کھانے والا بھی آدمی پریشان ہے کہ بھئی کھائے تو کیا کھائے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میری بچی کا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا، صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا، کبھی ہم نے سوچا ہم اپنے لڑکے کے جذبات، خواہشات کے اظہار کے واسطے بارات لے کر چلتے ہیں دھوم دھڑاکے کے ساتھ، باپ یہ کہتا صاحب کیا کروں صاحب، آج کل کا جنریشن، سن رہے ہیں کیا بچے؟ میں مجبور ہوں صاحب، نہیں سن رہے میری بچے، آج کل نوجوان بچے گرم خون ہے، کیا کریں گے؟ نوجوان بولتا صاحب کیا کروں، بڑوں کی خواہش ہے۔ نوجوان بڑوں پہ ڈالیں گے، بڑے نوجوان پہ ڈالیں گے، اور دونوں مل کے اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گے۔ ایسی خواہش جس پہ اللہ کے نبی کی روح تڑپ رہی ہے، نبی کی روح تڑپ رہی ہے، ایسی خواہشات کی تکمیل دونوں ایک دوسرے کے نام پر ڈال کر کریں گے۔ بارات گزرے گی، دھوم دھڑاکا چلے گا، پٹاخے پھوٹیں گے، اور وہ بارات ایک غریب لڑکی کے گھرانے کے پاس سے گزر رہی ہوگی۔ کبھی سوچا ہم نے؟ آپ اپنے پوری جذبات، اپنی خواہشات، اپنا جذبات، اپنی انا اور اپنا پورا پیسوں کا زور دکھاتے ہوئے بارات لے کر گزر رہے ہیں، اور ایک گھرانے کے اندر ایک مجبور باپ بیچارہ جو
پڑا ہوا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ضرورت سامان جہیز کے نام پر دیے جانے والے سامان کو بھی تیاری نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ پڑا پڑا اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یوں کہہ دے مولا میرا کیا قصور تھا، آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کے سامنے اس کی نوجوان بیٹی جب چل پھر رہی ہوگی، اس کے دل کے جو جذبات ہوں گے، کبھی ہم نے سوچا کہ اگر اس کے دل سے یہ آہ نکل جائے کہ مولا اگر آپ بھی مجھے دیتے تو آج میں بھی اپنی بچی کی آنکھ ٹھنڈی کر دیتا؟ اس نوجوان لڑکی کے دل سے اگر یہ جذبات نکل جائیں، یا اللہ میرا کیا قصور تھا، میرے ماں باپ کا کیا قصور تھا، آپ نے ہمیں کمزور کیوں بنایا، اے اللہ جیسے اس کو آپ نے دیا ہمیں بھی دیتے تو آج میرے ماں باپ بھی میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتے، آج میں بھی اپنے پیا کے گھر چلی جاتی۔ اگر اس کی آہ نکل جائے، اس کے دل سے ایک جذبات نکل جائیں، یا اللہ آپ نے ہمیں تو مجبور کر دیا، آپ نے ہمیں نہیں دیا، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، لیکن اے اللہ جو یہ کر رہے ہیں، جو ہمارا دل دکھا رہے ہیں، اللہ آپ ان سے نمٹ جائیے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وارث رسول ہونے کی حیثیت سے اس ممبر سے صاف کہتا ہوں، اس شادی میں برکت نہیں ہو سکتی جس شادی میں ایک مظلوم کی بد دعا لگ جائے، مظلوم کی بد دعا لگ جائے۔ اور اللہ معاف کرے ہماری کتنی شادیاں ہوں گی جس میں مظلوم کی بد دعائیں لگی ہوئی نہ ہو، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں، کوئی خیال نہیں۔ ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے صاف کہہ رہا ہوں کہ آج پرسنٹیج کے اعتبار سے ہر مہینے میں 2-3 مسئلے برابر ہمیں صلح صفائی کے لیے بیٹھنے پڑ رہے ہیں، ہر مہینے میں 2-3 کم سے کم خلا طلاق، اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ تیار ہی نہیں ہے وہ لوگ۔ اس شادی میں جب برکت نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی نگاہ نہیں ہوگی، اس شادی پر اللہ کا کرم اور توجہ نہیں ہوگی، تو لا محالہ مظلوم کی بد دعا اس نکاح سے لگی ہوئی ہوگی، تو اس نکاح میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟